بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو قوم کے سردار لوگوں نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم آپ کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پہلے اس الزام کا جواب دیا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم ہرگز میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین۔ آگے اسی خطاب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ کے اندر ان کے خطاب کا یہ حصہ ہے، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ تم میں سے ایک مرد ہے، اس پر اللہ نے اپنا ذکر، اپنی نصیحت اتاری ہے، اور وہ تمہارے پاس آیا ہے لینذرکم، تاکہ تمہیں ڈرائے، تاکہ تم اللہ سے ڈرو، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو تمہیں اس بات کا تعجب ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک مرد آیا ہے جس پر اللہ نے نصیحت اتاری ہے، تو یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، تعجب کرنے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی پیچھے گزرا لقد ارسلنا نوحا الی قومی۔ اسی طرح دیگر آیات کے اندر دیکھا جائے تو ہر نبی کے متعلق اللہ جل جلالہ نے یہی فرمایا کہ ہم نے اس نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا ہے، تو نبی اسی قوم میں سے ہوتا ہے، انسانوں میں سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ چونکہ کافروں کا، مشرکوں کا یہ شیوہ تھا کہ انسانیت سے رسالت کا انکار کرتے تھے کہ کوئی انسان اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ ابشر یہدوننا، کہتے تھے کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے۔ اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ کے اندر فرمایا وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کہتے تھے کہ رسول کو کیا ہو گیا، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھاتا ہے، پیتا ہے، بازاروں کے اندر چلتا ہے، یہ کیسا رسول ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ انسان سے رسالت کی نفی کرتے تھے کہ کوئی انسان رسول نہیں ہو سکتا، کہ کوئی ہم میں سے ہو اس پر اللہ جل شانہ کتاب اتار دیں، شریعت اتار دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ایک آیت مبارکہ کے اندر ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کسی انسان کی اتباع کریں تو پھر تو ہم واضح گمراہی کے اندر چلے جائیں۔ حالانکہ دیکھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب انسانوں کے لیے بھیجا جانا ہے تو انسان ہی بھیجا جائے گا، نہ کہ کسی فرشتے کو بھیجا جائے گا۔ اگر کوئی فرشتہ آتا جو کہ کھانے پینے سے پاک ہے، دیگر انسانی ضروریات سے پاک ہے، تو وہ جب کہتا اللہ جل جلالہ کی عبادت کرو، میرے طریقوں پر چلو، تو پھر انسان کیا کہتے؟ انسان کہتے کہ آپ کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں، آپ تو انسانی ضروریات سے پاک ہیں، ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں، ہم کیسے اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں؟ لہٰذا نبی ہونا ہی ایسا چاہیے تھا جو ہم میں سے ہو، تاکہ اس کے ساتھ بھی ضروریات ہوں، وہ اپنی ضروریات کو پورا بھی کرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت بھی کرے، تاکہ انسانوں کو اس کے پیچھے چلنا آسان ہو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی جو زندگی ہے یہ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ قد کانت فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، تمہارے لیے رسول کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، لہذا رسول کی زندگی، رسول کے پیچھے چلنا، رسول کی اتباع یہ تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ ہم میں سے ہو، ہم جیسی اس کے ساتھ ضروریات ہوں، ان ضروریات کو بھی پورا کرے، اللہ جل جلالہ کی عبادت بھی کرے، تاکہ ہم بھی اس کے نقش قدم پر چل سکیں۔ تو لہٰذا یہ بات نہیں ہے کہ کوئی فرشتہ آئے جو ہمیں تبلیغ کرے، جو ہمیں باتیں سمجھائے۔ عقائد والوں نے جب بھی نبی کی، رسول کی تعریف کی ہے تو تعریف یوں کی ہے، وہ انسان بعثہ اللہ لتبلیغ الاحکام، کہ وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں۔ تو پہلا لفظ ہی وہاں پر انسان بولا جاتا ہے، تو لہٰذا انسان ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ اب انسان ہے تو ہم جیسا ہو، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ صرف ایک جنس میں سے ہونا یہ اس بات کی دلالت نہیں ہوتی، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اب وہ ہم جیسا ہو، بلکہ بعض اوقات کئی نام ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہم سب چینجی والے ہیں یا اس محلے والے ہیں،
لیکن ہمارے اندر کوئی مالداری کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، کوئی حسب نسب کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، کوئی گھر کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، کوئی علم کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، کوئی خوبصورتی کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، تو اب ہم ہیں ایک ہی محلے کے یا انسان ہی ہیں، لیکن ہمارے اندر تفاوت پائے جاتے ہیں، درجات پائے جاتے ہیں، مراتب پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ساری مخلوقات میں سے ویسے انسان افضل ہیں، پھر انسانوں میں سے دیکھا جائے تو سارے مومن افضل ہیں، مومنین میں سے دیکھے جائیں پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین افضل ہیں، پھر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی مراتب ہیں، اسی طرح پھر انبیاء علیہم السلام کا درجہ ہے، پھر ان میں بھی مراتب ہیں۔ نبی جو ہے وہ کم درجے کا ہے، رسول اس سے بڑھ کر درجے کا ہوتا ہے، پھر سب سے زیادہ مقام و مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہم کیا تعریف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ جل جلالہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تم کو تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد پر؟ اور اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ رجل کہتے ہیں مرد کو، یعنی نبوت رسالت یہ ہمیشہ مرد کو ملی ہے، کسی عورت کو نبوت اور رسالت نہیں ملی۔ اسی طرح جو امارت ہوتی ہے، امامت ہوتی ہے، چاہے امامت صغرا ہو امامت کبریٰ ہو، یہ بھی مرد ہی کو زیبہ دیتی ہے، مرد ہی کے لیے ہے۔ تو لہٰذا عورت نہ ہی امامت صغرا کی قابل ہے نہ ہی امامت کبریٰ کی قابل ہے، لہٰذا مرد ہی ہمیشہ نبی اور رسول ہوا، اور اسی طرح بادشاہ اور مسلح پر کھڑا ہونا یہ بھی مرد ہی کا کام ہے۔ اسی طرح عقائد والوں نے لکھا کہ نبی، اس کا ایک مادہ نبا ون سے ہے، اس کا معنی بلندی، بلند ہونا، اونچا ہونا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ سب سے بلند ہوتا ہے، سب سے اوپر درجے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مادہ نکلتا ہے نبا ان، خبر سے، یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ سے پیغامات، خبریں لیتا ہے، امت تک پہنچاتا ہے، تو لہٰذا اس کے یہ دونوں معنی ہیں۔ لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہاری ان پر رحم ہو۔ اللہ جل شانہ قرآنی تعلیمات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔